السلام علیکم، میں ہوں خضر کلاسرا اور آپ سے جو ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا جو ویڈیو سکینڈل تھا ڈرگز اور دیگر چیزوں کے جو مبینہ طور پر الزامات لگائے گئے تھے اور یونیورسٹی کو اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس اور ملازمین اور افسران کو شدید جو ہے ملائن کرنے کی کوشش کی گئی تھی اور ایک باقاعدہ مہم چلائی گئی تھی۔ اور اس وقت جو ہے بڑے نامور جو ہے ماہر تعلیم پروفیسر ڈاکٹر انجینئر جو ہے عطر محبوب صاحب وائس چانسلر تھے، ان کی ایک بڑی ریپیوٹ تھی، اس کو بھی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، جبکہ ان کا یونیورسٹی کے حوالے سے بڑا ہی کنٹریبیوشن ہے اور انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں جو ہے اچھی یونیورسٹیوں میں لا کے کھڑا کیا گیا تھا۔ جب یہ ویڈیو سکینڈل اور ڈرگز وغیرہ کے حوالے سے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز اور دوسرے جو سٹاف کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر یہ بات جو ہے قومی سطح پہ آ گئی اور لوکل سطح پہ بھی اس کو خاصا سیریس لیا گیا، تو اس وقت جناب بلیغ الرحمان صاحب ہیں جو گورنر پنجاب ہیں، ان کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور ایک سائڈ پہ یہ معاملہ چل رہا تھا تو دوسری سائڈ سے جو وائس چانسلر تھے جناب پروفیسر ڈاکٹر انجینئر عطر محبوب صاحب، ان کا ٹینیور اینڈ ہو رہا تھا، تو اس وقت بھی یہ کہا جا رہا تھا، میرے جیسے لوگ دیگر لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کچھ کردار ہیں جو وائس چانسلر صاحب کو اپنے مقاصد کے لیے ہٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ یونیورسٹی جو ہے اس کا ماحول جو ہے اس حد تک خراب ہو چکا ہے۔ وہ گورنر صاحب نے جو ہے ایک ٹریبیونل قائم کیا اور لاہور ہائی کورٹ کا جو تھا وہ ٹریبیونل تھا، اور اس میں جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب جو ہے اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ ان کی تحقیقات کے حوالے سے جو اب ایک بہت بڑی خبر آئی ہے اسلامیہ یونیورسٹی کے حوالے سے کہ آئی یو بی سٹاف اسٹوڈنٹس کلیئرڈ آف ہراسمنٹ ڈرگ ابیوز چارجز، یہ آج ڈان نے رپورٹ کیا۔ ڈان ظاہر ایک معتبر اخبار ہے، اس میں یہ رپورٹ ہوا ہے، اور اس میں جہاں پہ یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا سے وابستہ لوگوں کا ذکر ہے کہ انہوں نے اس ایشو کو اس انداز میں پیش کیا کہ لوگوں کے ذہنوں کو الجھا کے رکھ دیا۔ یونیورسٹی جو ہے یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور جو ہے یہ 100 سال پرانی یونیورسٹی ہے اور ایک بڑی مطلب اس کی ایک ریپیوٹ اور ساکھ ہے۔ یہ عباسی خاندان نے اس کو جامع الازہر مصر کی اس پہ وہ کیا تھا۔ تو اب جب اس کی تحقیقات ہوئیں، یہ ٹریبیونل نے جس کو میں نے بتایا کہ ڈوگر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، اس میں یہاں پہ انہوں نے نہ صرف اس کو کیا، جو یوٹیوبرز ہیں سوشل میڈیا سے، ایک لودھرا سے تھے، دوسرے کراچی سے تھے، وہاں پہ ایک ریکمنڈیشن آئی، ایک سفارش آئی ہے، ریکمینڈ کیا ہے ٹریبیونل میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ٹریبیونل فکس دی رسپانسبلٹی آن سیورل انڈیویجول انکلوڈنگ، اب یہ پوائنٹ بڑا اہم ہے، انکلوڈنگ جو ہے وہ بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو ہیں سید محمد عباس ہیں، ان کو لیے انہوں نے، اور بہاولپور کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی ایس پی جمشید ہیں، اور جو اس کا تھانے کا ایس ایچ او ہے سب انسپکٹر رمضان کو جو ہے اس میں ان کی سفارش کی گئی ہے، رسپانسبلٹی ان پہ ڈالی گئی۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے جو اس سے متعلقہ ہے وہ ہے کہ ٹریبیونل ریکمینڈڈ، کہ ٹریبیونل نے جو لاہور ہائی کورٹ کا تھا جس کو جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب ہیڈ کر رہے تھے، انہوں نے ریکمینڈ کیا ہے، کیا کیا ہے، رجسٹریشن آف اے کریمنل کیس، ایک کریمنل کیس جو ہے اگینسٹ پولیس آفیشلز انوالوڈ ان ٹریشنگ دی امیج آف دی یونیورسٹی، جن تین کا میں نے ذکر کیا ہے ان کے خلاف انہوں نے کریمنل کیس رجسٹرڈ کرنے کا جو ہے سفارش کی ہے، جس میں
ڈی پی او جو ہیں وہ سید محمد عباس ہیں. اسی طرح بہاولپور کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کے ڈی ایس پی جمشید ہیں. اسی طرح جو تھانے کا ایس ایچ او رمضان تھا سب انسپکٹر، اس کے خلاف یا دیگر جو وہ ہوگا، لیکن ان تین کا جو ہے مینشن کیا گیا ہے ضلع کا جو سربراہ ہے کہ ان کی وجہ سے جو ہے یونیورسٹی کا جو امیج ہے وہ تباہ ہوا ہے. اور یقیناً یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ والدین، وہاں پہ پڑھنے والے، وہاں سے فارغ التحصیل جو بھی تھے، تو ان کو ایک ایسے معاملے میں الجھایا گیا جو کہ وہاں وقوع پذیر نہیں ہوا تھا. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ جو کہہ رہی ہے یہ ہائی کورٹ کے جج جو ہیں ڈوگر صاحب، ان کا جو تحقیقات کے نتیجے میں سامنے آیا ہے، جس کو ڈان اخبار نے رپورٹ کیا ہے، اس میں یہ کیا ہے. اور اس ٹریبیونل کو جو قائم کیا تھا وہ جناب گورنر بلیغ الرحمان صاحب نے 24 اگست 2023 کو غالباً کیا تھا. تو اس میں یہ ہوا تھا. اور اسی طرح لاہور ہائی کورٹ کو جو ہے یہ اپنا پنجاب حکومت نے بھی وہ اس معاملے پہ خاصا وہ کیا تھا. اچھا، جو رپورٹ آئی ہے اس میں کیا ہے کہ کوئی ایسا پروف نہیں ملا جس میں سیکسول ہراسمنٹ ہو یا ڈرگ ابیوز ہو آن یونیورسٹی کے ایریا میں. اور مس ہینڈلنگ ہیز بین ایڈنٹیفائیڈ ایز اے میجر فیکٹر ان ڈیفیمنگ اینڈ ملائننگ دی یونیورسٹی. یہ اب آپ دیکھ لیں، مطلب اٹھ کے اتنا بڑا جو ہے، اتنے بڑے ادارے کو اب ظاہر اس میں پولیس کو ریکمینڈ کیا گیا، پولیس کی نااہلی اور نالائکی جو ہے ثابت ہوئی ہے ڈی پی او سے لے کے ایس ایچ او تک، کہ یہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے، جبکہ ادارے کا پورا امیج تباہ ہوا، لوگ ذہنی اذیت میں چلے گئے. اس وقت کے وائس چانسلر صاحب جو تھے پروفیسر جناب انجینئر عطر محبوب صاحب، ان کا بڑا امیج تھا، ان کا ٹینیور پورا ہوتا، انہیں ایک رسپیکٹ کے ساتھ، ایک آنر کے ساتھ، ایک ڈگنیٹی کے ساتھ انہوں نے بہت سارے کام کیے جو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی کسی وقت اس پہ بات کروں. تو فی الحال جو ہے اس کمیٹی کا جو آ چکا ہے، اس میں فردر مور یونیورسٹی پریزنٹر، ٹیلی ویژن پریزنٹر، یوٹیوبر اقرار الحسن سید اینڈ لودھرا یوٹیوبر جو ہے وی لاگر ہیں ثاقب مشتاق، ان کو بھی ذمہ دار جو ہے اس میں وہ ٹھہرایا گیا ہے یا ان کے حوالے سے بات کی گئی ہے. تو یہ تھا کہ اس ایشو پہ بہرحال ہم سب کو اس بارے میں خاص طور پہ احتیاط کرنی چاہیے. اور پولیس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی مطلب مایوس کن رہا ہے. بہاولپور پولیس کا جو ڈی پی او ہیں یا جو کرائم کے دیگر لوگ انویسٹیگیٹر تھے یا ایس ایچ او تھا، تو بہرحال یہ ایک اچھا ہوا ہے، اٹس گڈ ڈیسیژن کہ اس کو بنایا گیا اور اس نے کام کیا. ڈوگر صاحب کی تحقیقات کے بعد جو اس حوالے سے ذہنوں میں الجھے ہوئے تھے لوگ، ان کو جو ہے ایک ریلیف ملے گا. لیکن جن لوگ اس میں ملوث ہیں بہرحال ان کے خلاف جیسے ریکمینڈ کیا ہے اس تحقیقاتی ٹریبیونل نے، ہائی کورٹ کے جج صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے، ان کے خلاف جو ہے جو کریمنل کیسز ہیں یا جو بھی بنتا ہے جو ریکمینڈ کیا ہے اس نے، وہ ہونا چاہیے. تو میری طرف سے میں بھی ایوبین ہوں، میں بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سے پی ایچ ڈی کا وہ ہوں. تو میں تمام اپنے سینئر جونیئرز اور وہاں کے اساتذہ کرام، خاص طور پہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ یہ ایک من گھڑت کہانی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ سچ ثابت ہوا ہے. میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ڈوگر صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بلیغ الرحمان صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا سنجیدہ لیا اور اس معاملے کو اپنے انجام تک پہنچایا. بہت شکریہ، تھینک یو.